قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس مخلوق کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان جانوں کے شر سے جو پھونکنے مارنے والی ہیں گروہ میں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، بخاری شریف میں موجود ہے، اور اس کے اثر کے زائل کرنے کے لیے اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو صورتوں کو نازل فرمایا۔ ان میں یہ پہلی صورت ہے جس کا میں نے ترجمہ عرض کیا، سورہ فلق، اور دوسری سورہ ناس ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے الہ کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اس میں دو تین باتوں کی طرف آپ حضرات کو تو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، بخاری شریف میں موجود ہے، اور اس جادو کے اثر کے زائل کرنے کے لیے اس موقع پر یہ دو صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ حضور الاسلام ایک ایک آیت پڑھتے گئے، وہ گانٹھیں لگی ہوئی تھی جادوگر نے جو لگائی ہوئی تھی، اس کو کھولتے گئے، جو ہی کھلی حضور الاسلام کی طبیعت بھی اسی طرح کھل گئی۔ اس پہ کچھ لوگ جو جادو کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جادو مؤثر نہیں ہے، ان لوگوں نے اس پہ یوں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں موجود ہے کہ مکے کے مشرکین کہتے تھے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کیا مسلمانوں تم تو اس بندے کی پیروی کر رہے ہو جس پہ جادو ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر جادو مان لیا جائے کہ حضور پہ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ کافروں کی بات سچی تھی۔ سوال سمجھ آیا؟ وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے، مکے کے مشرک کہتے تھے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم ساحر زدہ بندے کی اتباع کرتے ہو۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ حضور پہ سحر ہوا ہے، جادو ہوا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ کافروں کی بات سچی ہے۔ بہت توجہ، کافر حضور الاسلام پر سحر کو عام حالات میں نہیں مانتے تھے، وہ حضور الاسلام جو ہمیں توحید کی بات کرتے وہ اس کو جادو کہتے تھے کہ حضور سحر زدہ ہے، نعوذ باللہ بہہ کی بات کر رہے ہیں۔ جو حضور اپنی اتباع کی بات کرتے تھے مکے کے مشرکین اس کو سحر کہتے تھے۔ جو حضور الاسلام قرآن پیش کرتے تھے وہ اس کو جادو کہتے تھے کہ جادو زدہ ہیں، تو یہ جتنی شریعت بتا رہی ہے نا یہ جادو کا اثر ہے۔ جبکہ تمام مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے، اور بخاری کی حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مسحور فی الدین نہیں تھے، کفار مسحور فی الدین سمجھتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے معاملے میں کسی حکم میں بھی آپ پہ سحر نہیں ہوا، وہ مسحور فی الدین سمجھتے تھے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر دنیاوی معاملات میں سحر کا اثر ظاہر ہوا، اور فقط اتنا تھا کہ ایک کام کیا ہوتا تو اللہ کے نبی اس کو بھول جاتے، سہو ہو جایا کرتا تھا، اور سہو کا ہونا نبوت کے منافی نہیں ہے۔ حضور نماز کی رکعتیں پڑھاتے ہوئے بھی بھول گئے تھے، یہ بھول جانا نبوت کے منافی نہیں۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ایسے بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو۔ تو ایک میں نے سوال کا جواب عرض کیا کہ وہ مسحور فی الدین سمجھتے تھے، اور جہاں حضور پہ سحر ہوا ہے یہ دین کے معاملے میں سحر نہیں تھا، یہ دنیاوی معاملے میں تھا، وہ اور محل ہے، یہ اور محل ہے۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری چیز، اگر جادو ہوتا ہی نہیں ہے اور جادو کا اثر ہی نہیں ہوتا تو حقیقتاً کرنے والی کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ لیکن چیزوں میں تاثیر ہے نا، ٹھنڈی چیز میں ٹھنڈک کی، آگ میں جلانے کی، پانی میں ڈبونے کی، اس صلاحیت کی بات ہو رہی ہے کہ جادو فی نفسی مؤثر ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے من شر النفاثات فی العقد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں پھونکے مارنے ان جانوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو پھونکے مارنے والی ہے گروہ میں۔ یہ کون سی گروہ میں پھونکے مار رہی تھی جس سے شر پیدا ہو رہا تھا؟ تو اللہ نے فرمایا حضور میری پناہ مانگ لو۔ اس کا اثر تھا تو اللہ نے فرمایا نا پناہ مانگو۔ تو یہ کون سی پھونکے تھی؟ یہ وہ جادو کی پھونکے تھی۔ وہ جادوگر جو لوگ تھے ان کے جادو سے کہ شر سے پناہ مانگنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اگر اس جادو کا شر تھا ہی نہیں تو اللہ کبھی بھی حضور کو پناہ مانگنے کا حکم نہ فرماتے۔ تو اس آیت سے، اس صورت سے ظاہراً ثابت ہو رہا ہے کہ جادو مؤثر تھا، حضور علیہ السلام نے اس کی تلاوت کی، وہ جادو ختم ہو گیا۔ تیسری بات قرآن کریم میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگروں نے اپنے عصا اور رسیاں ڈالی، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے جادو کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھاگ رہی ہیں۔ یہ اثر تھا کہ نہیں تھا؟ کہتے ہیں حقیقت میں نہیں بھاگ رہی تھی، محسوس ہو رہا تھا۔ تو محسوس ہونا بھی اثر تو ہے نا۔ محسوس ہونا کیا ہے جی؟ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو قرآن میں ہے یخیل الیہ، حدیث میں ہے یخیل الیہ، کہ حضور کو محسوس ہوتا میں نے یہ کام کر لیا ہے، کیا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے جو لفظ آئے وہی لفظ قرآن میں ہے۔ قرآن میں ہے تو سب مانتے ہو، حدیث میں آئے ہیں تو پھر بھی مان لو، کیونکہ کلمہ آدھا نہیں پڑھا، ہم نے مکمل پڑھا ہے۔ لا الہ الا اللہ، بات اللہ کی بھی سچی، محمد رسول اللہ، بات اللہ کے رسول کی بھی سچی۔ تو اس دونوں چیزوں کو ماننا ضروری ہے۔ ہم قرآن کریم کو بھی مانتے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی مانتے ہیں، ہم قرآن اسی کو مانتے ہیں جو مصطفیٰ کے قلب عطر سے ہو کے آیا ہے اور مصطفیٰ نے اپنی زبان میں ہمیں سمجھایا ہے۔ کسی اور قرآن کو ہم نہیں مانتے جو سیدھا ہم پہ اترا ہو، ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب عطر سے ہو کے ہم تک پہنچا ہے، اور اس کی وضاحت اور تفصیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ ہم اس قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم کسی اور قرآن جو براہ راست ہم پہ اترا ہو ہم اس کے ماننے والے نہیں۔ ایسے ہی ایک تو سحر کی حقیقت کا اس میں ذکر موجود ہے، سحر کا علاج موجود ہے۔ سوتے ہوئے اٹھتے ہوئے 3 بار آخری چاروں کل پڑھ کے ہاتھوں پہ دم بھر کے جسم پہ پھیر لیا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوتے وقت کا معمول تھا، جادو وغیرہ نہیں ہوتا۔ ویسے بھی کثرت سے یہ آیات مبارکہ پڑھی جائیں تو جادو کے لیے انتہائی مؤثر کیا ختم ہو جاتا ہے، جادو نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے۔ مؤثر کیا ہونا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کی کثرت سے تلاوت کیا گیا۔ دوسرا ہم نے اس میں ایک چیز یہ کہ بہت ساری باتیں ہیں، بہت اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دو میں پناہ چاہتا ہوں فلک کے رب کی، اور ہر اس مخلوق کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، یہ جادوگروں کے شر سے بھی، حاسد کی شر سے بھی۔ حضور پناہ کس کی چاہ رہے ہیں جی؟ کس کی چاہ رہے ہیں؟ اللہ کی۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا دونوں صورتوں سے کہ جتنی بڑی مشکل بھی ہو، جتنی بڑی پریشانی بھی ہو، اللہ کی ذات سے نا امید بھی نہیں ہونا، اور اس ایک اللہ کی پناہ ہم نے مانگنی ہے، وہی اللہ ہمیں ہر شر سے بچانے والا ہے۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صبح و شام 3 بار دعا پڑھ لو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ صبح سے شام تک
زمین و آسمان کی کوئی آفت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ شام کو پڑھ لو، صبح تک زمین و آسمان کی کوئی آفت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ 3 بار صبح پڑھ لو، 3 بار شام پڑھ لو۔ تو ہم اپنے معمول میں وظائف رکھیں، جہاں پہ ظاہری اسباب اختیار کرتے ہیں، حقیقت میں یہ باطنی اسباب حقیقی اسباب ہیں، ان کو ہم ضرور اختیار کریں۔ ہر مشکل میں پہلے نظر ہماری ان پہ جائے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ظاہری اسباب پہ جائے۔ تیسری بات جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، خناس کا ذکر آیا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور اس کی قسمیں 2 ہیں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے۔ آپ اچھی خاصی تلاوت کر رہے تھے، اس نے کہا نہیں یار تلاوت تو نعوذ باللہ توتا راٹ ہے، اس کا کیا فائدہ؟ دیکھیں آپ ایک خط پڑھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کوئی فائدہ ہے، آپ نے کہا نہیں ہے جی۔ اب یہ وسوسہ ڈال کے اس نے آپ کو تلاوت جیسے عظیم عمل سے محروم کر دیا، جس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک۔ پہلا کام تیری آیتوں کی تلاوت کرے۔ پہلا کام کیا تھا جی؟ تلاوت۔ دوسرا تھا سیکھنا سکھانا، تیسرا عمل کرنا تھا۔ پہلا کام آیتوں کی تلاوت کرنا تھا، اس نے تلاوت سے آپ کو محروم کر دیا۔ آپ نے عمل نہیں کیا، آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں، کوئی کمی آپ نے دیکھی، بندہ کہتا ہے آپ کے پڑھنے کا کیا فائدہ جی؟ آپ جب عمل ہی نہیں کر رہے چھوڑ دیں، یہ وسوسہ ڈالتا ہے اس میں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، لوگوں میں سے بھی ہوں گے، شیاطین میں سے بھی ہوں گے۔ شیاطین دل میں وسوسہ ڈالیں گے جنات، اور یہ جو خناس ہے انسانوں میں سے یہ بھی وسوسہ ڈالے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت دن میں ہم کتنی بار کرتے ہیں جی؟ عام بندہ کاروباری آدمی ایک بار نہ، ہمارے قرآن کرام کو یہ سعادت حاصل ہے، سارا دن نہیں کرتے ہیں، باقی تو ہم ایک دن ایک بار ہی کرتے ہیں، ایک بار کرتے ہیں۔ اگر آج کوئی کہے کہ قرآن بدل گیا، کوئی بچہ ہمارا اس کے کافر ہونے میں شک کرے گا؟ کیوں؟ ایک دفعہ پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں یقین ہے کہ قرآن تبدیل نہیں ہو سکتا۔ نماز کتنی بار پڑھتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت فرض ہے، اگر کس دن ناغہ ہو جائے تو گناہ گار ہوں گے۔ 5 وقت میں سے 1 وقت کی نماز چھوٹ جائے تو گناہ گار ہوں گے۔ جو کہے 5 وقت کی جو تم نماز پڑھتے ہو یہ بدل گئی تھی، تو جو کہتا ہے قرآن بدل گیا وہ بھی خناس تھا، جو کہتا ہے نماز بدل گئی یہ بھی کیا ہے؟ اس نے بھی وسوسہ ڈالا قرآن کے بارے میں، اس نے وسوسہ ڈالا نماز کے بارے میں، اس نے بھی شریعت سے محروم کیا، اس نے بھی شریعت سے محروم کیا۔ اس لیے اس وقت پوری دنیا کا باطل کوئی نیا شریعت پیش نہیں کر سکتا اس شریعت کے بارے میں، فقط وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ جو ہمارے اندر جذبہ ہے عمل کا وہ مات پڑ جائے، اس سے ہم ڈھیلے پڑ جائیں، اور اس سے ہمارا شوق کم ہو جائے گا اور شک پڑ جائے گا۔ یہ تشکیق کی محنت کرتے ہیں، تحقیق کی محنت نہیں کرتے۔ نام تحقیق کا ہوتا ہے، حقیقت میں تشکیق ہوتی ہے، شک پیدا کرنا ہوتا ہے۔ جب کسی چیز کے بارے میں شک پیدا ہو جائے، بندہ اس پہ اس طرح کی محنت نہیں کرتا اور اس طرح کی جان ماری نہیں کرتا۔ اس لیے یہ تشکیق کے فتنے ہیں، ان سے بھی بچا جائے، وسوسے ڈالنے والوں سے بچا جائے، ہر اعتبار سے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو اس سے بھی بچا جائے، جنات میں سے ہو اس سے بھی بچا جائے، شیاطین سے ہر صورت میں بچنا ضروری ہے، انسانی شکل میں ہوں یا جنات کی شکل میں، دونوں صورتوں میں ان سے بچنا ضروری ہے۔ اب ایک اور جگہ پہ ہے تھوڑا سا، میں اس پہ بھی عرض کروں۔ سورہ قصص کی آخری آیت ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ، حضور علیہ السلام کو خطاب ہے کہ آپ کو یہ توقع نہ تھی کہ آپ کی طرف قرآن کریم کو نازل کیا جائے گا، إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، ہاں آپ کے رب کی طرف سے یہ رحمت ہے کہ اللہ نے آپ پہ قرآن کریم اتار دیا ہے۔
فلا تکونن ظہیرا للکافرین، ہرگز آپ کافروں کے مددگار ہلکے سے معاون بھی نہ بنیں، کسی کام میں ہلکا سا بھی کافروں کا ساتھ نہ دیں، ان کے مددگار نہ بنیں۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اور ہرگز نہ روکیں آپ کو اللہ کی آیات سے بعد اس کے کہ وہ آپ کی طرف اتر چکی ہیں۔ احکام الہی مراد ہیں کہ ان سے آپ کو یہ نہ روک پائیں، دین اور شریعت سے نہ روک پائیں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف آپ دعوت دیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز آپ مشرکین میں سے نہ ہوں، یعنی مشرکین کو بھی آپ نے شریعت کی طرف بلانا ہے، ان کے ساتھ بھی آپ نے تعاون نہیں کرنا ہے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو آپ نہ پکاریں۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ لہ الحکم، اسی کے لیے حکم ہے، یعنی حکومت اسی کی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا۔ بہت توجہ۔ ایک بندے نے مجھے کہا، بزرگ تھے، عالم تھے، قرآن کریم کی تفسیر سے انہیں بڑا خوب شغف تھا، شوق تھا۔ انہوں نے کہا عبداللہ صاحب اگر ہم قرآن کریم کو سمجھے نا تو جگہ ہماری دو ہی بنتی ہیں، یا جیل یا قبر، دو ہی جگہ بنتی ہیں، یا جیل یا قبر، تیسری کوئی جگہ نہیں ہماری۔ سچی بات ہے، قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ ہم صحابہ کے واقعات بڑے شوق سے پڑھتے ہیں کہ صحابہ نے بڑی قربانیاں دی، ہمیں فخر ہے نا، لیکن کوئی آیت ایک بھی ایسی تھی جو صحابہ کو حضور نے سمجھائی نہ ہو، صحابہ نے سمجھی نہ ہو، صحابہ نے سنی نہ ہو۔ آپ لوگوں کی تو بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ قرآن کریم کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ 50 سالہ مسلمان باشرہ مذہبی گھرانے میں پیدا ہونے والا، اس نے آج تک کانوں سے قرآن کا ترجمہ نہیں سنا۔ افسوس کی بات نہیں کہ اللہ کے پیغام کو ہم نے کانوں سے ہی نہیں سنا، ہم نے عمل کیا کرنا ہے، ہم نے اس کی اشاعت کیا کرنی ہے، ہم نے اس کا تحفظ کیا کرنا ہے، ہم نے کانوں سے ہی نہیں سنا، تو اگلی منزلیں ہم کیسے طے کریں گے؟ ہم نے تو آج تک کانوں سے نہیں سنا۔ ہم 2000 روپیہ ٹیوشن دیتے ہیں، رکشہ لگوا کے بچے کو دیتے ہیں، روزانہ جاؤ پڑھ کے آؤ، تو ہم اپنے بچے کو رکشہ کو حق دیں، صبح سواری پہ آئے ترجمہ پڑھ کے جائے، تفسیر پڑھ کے جائے۔ میٹرک ہمارا بچہ کرے، اس کو قرآن کریم کی تفسیر آتی ہو، 8ویں تک پہنچے، اس کو قرآن کریم کی تفسیر آتی ہو، اگر ساری زندگی دین سے کٹ جائے تو آپ ہم سے پوچھیں۔ ہم اپنے بچے کو خوراک نہیں دے رہے، جس چیز کی ضرورت ہے ہم وہ چیز نہیں دے رہے، ہماری اولادیں دین سے محروم ہو رہی ہیں۔ بہت توجہ فرمائیں، اس لیے ہم میں کمزوریاں آتی ہیں، ہماری پیچھے بہک رہی ہیں، ارتھ نہیں لگا ہوا، ہم ایسے گھوم رہے ہیں جیسے بے لگام ہوتے ہیں۔ کوئی کتاب ملی ہم نے کبھی پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، بالترتیب ہم نے قرآن کریم کو نہیں سمجھا۔ بہت توجہ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو یہ توقع نہیں تھی کہ آپ کی طرف قرآن کریم نازل ہوگا۔ ہاں آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے کہ نازل ہوا ہے، آپ کو اس سے پہلے توقع نہیں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم حضور علیہ السلام پر نازل کر دیا۔ اللہ نے اس سے پہلے اطلاع نہیں فرمائی تھی، حضور علیہ السلام کو قرآن نازل ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، آپ بالکل کافرین کے ادنا سے معاون بھی نہ بنیں، ادنا سے معاون بھی آپ کافروں کے نہ بنیں۔ بہت توجہ۔ بسا اوقات ہم کسی گناہ میں شرکت کر لیتے ہیں اس بندے کو اپنے قریب کرنے کے لیے، اپنی مجلس سے مکانے کے لیے، یا برادری کو خوش کرنے کے لیے۔ اب یہ ہم معاون بن رہے ہیں اس مجلس میں شریک ہو کر کسی کے۔ فتاوی محمودیہ
اگلی بات بھی عرض کر دو، مجھے یاد بھی نہیں وہ کن کا تھا، طالب علمی میں نے پڑھا تھا، فتاوی محمودیہ، اس میں لکھا تھا جب کوئی بندہ کسی گناہ میں شریک ہوتا ہے، کسی بندے کو نیکی پر لانے کے لیے اس بندے کا توکل اللہ کی ذات پر نہیں ہے، اس کا اپنی تدبیر بد پر ہے کہ میری اس تدبیر کے ساتھ یہ بندہ راہ راست پر آ جائے گا۔ دوسری بات، ہم پابند ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، ہم نے اگر تبلیغ کرنی ہے وہ بھی اس کے اندر، جہاد کرنا ہے وہ بھی سنت کے پابندی کے اندر، اگر ہم نے تدریس کرنی ہے وہ بھی سنت کی پابندی کے اندر، ہم مکلف اس کے ہیں کہ اس ترتیب پہ کام کرتے کوئی ہدایت پر آ جائے تو ٹھیک، نہیں آتا تو قطعاً ہمیں اس کی معاونت، اس کا ساتھ دینے کی گنجائش نہیں۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، آپ نے کافروں کا تعاون نہیں کرنا۔ یہ بعض باتیں وہی بات ہے میں نے جو عرض کی کہ قرآن کریم کی تفسیر سمجھ لی جائے تو جگہ ہماری دو ہی بنتی ہیں، یا قبر ہے یا جیل ہے، بہت توجہ رکھیں۔ بسا اوقات ہم سمجھتے ہوئے کسی کا تعاون کر رہے ہوتے ہیں، اس میں جو شادیوں کی رسومات میں ہم رسومات کا تعاون کرتے ہیں یہ بھی باطل کا تعاون ہے، مدد ہے۔ جو بدعات میں ہم بدعات میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی تعاون ہے۔ مجھے دیکھ کے کہیں گے کہ عبداللہ عابد نے ہاتھ اٹھائے ہیں، مولوی ہے یار، اگر جائز نہ ہوتا تو کیوں اٹھاتا، اور اگر اتنا گناہ ہوتا تو کیوں اٹھاتا۔ میں نے تعاون کیا ہے کہ مجھے دیکھ کر 10 بندے اور انہوں نے وہی عمل شروع کر دیا جو میں نے کیا تھا، یہ بھی میں نے تعاون کیا ہے۔ ہمارے پاس 4 آنے ہوتے ہیں، فلاں بندے آ گیا ملنگ سب کڑے پہن کر، جی یہ فلاں جگہ سے لوگ آئے ہیں، ڈاچیاں لی ہوئی ہیں، ساتھ گدے شدے لیے ہوئے ہیں، چلو یار 50 روپے دے دے کوئی بات نہیں، آئے ہیں۔ یہ آپ نے کس چیز کا تعاون کیا ہے؟ شرک کا، غلط چیز کا، غلط بندے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس لیے ہم کسی صورت میں کسی شکل میں کسی کفر کا ساتھ نہیں دیں گے، کسی کے ہم پیالہ ہم نوالا نہیں بنیں گے، کسی کی ہم ادنا سی بھی تائید نہیں کریں گے۔ جس عمل سے ہماری تائید ہوتی ہو ہمارے ذمہ لازم ہے اس مجلس کو چھوڑ کر ہم چلے جائیں۔ ہم پابند خود شریعت پر چلنے کے ہیں، خود چھوڑ کر دوسروں کو چلانے کے نہیں۔ یہ ہندو مت ہے، ہندو مت کا بنیادی اصول ہے کہ ہندو کا مولوی شریعت کا پابند نہیں ہوتا، ان کی قوم شریعت کی پابند ہوتی ہے۔ اسلام یہ ہے مولوی بھی پابند ہے، عام بندہ بھی پابند ہے۔ اس لیے یہ رسومات میں شرکت بڑے پیار و محبت سے، اتحاد کی دعوت، وحدت ادیان کی دعوت، یہ خالص شریعت کے خلاف نیا اسلام ہے، اس کی شریعت میں کچھ گنجائش نہیں۔ فلا تکونن، ہرگز آپ نے مدد نہیں کرنی کافروں کی، کافروں کا آپ نے کبھی بھی مددگار نہیں بننا، ادنا سا تعاون کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ، آپ کو ہرگز وہ اللہ کی آیات سے نہ روکے، بعد از انزلت الیک، بعد اس کے کہ آپ کی طرف اتر چکی ہیں، احکام آ چکے ہیں، بہت توجہ، احکام آ چکے ہیں۔ زکوٰۃ آپ نے دینی ہی دینی ہے، ایمان ڈھیلا ہو یا ایمان تکڑا ہو۔ نماز آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، چاہے ایمان تکڑا ہو یا ایمان کمزور ہو۔ آپ نے جو شریعت کے حج آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، پوری شریعت پر عمل کرنا ہمارے ذمے ہے۔ یہ پہلے ترتیب تھی کہ پہلے ایمان بنا ہے، ایمان بننے کے بعد شریعت پہ چلنا ہے، وہ ترتیب تھی جب تک احکام اترے نہیں تھے۔ جب مکمل احکام اتر آئے ہیں اب ہم ترتیب نہیں بنا سکتے کہ اب اس کو کریں گے پھر اس کو کریں گے پھر اس کو کریں گے، بیک وقت ہمارے لیے مکمل شریعت پر چلنا لازم اور ضروری ہے۔ جتنی شریعت میں کوئی کمی کر رہا ہے وہ یہ ذہن میں رہے کہ میں شریعت میں کمی کر رہا ہوں اور اللہ کے ہاں میں مجرم ہوں، میرے ذمے ہے پوری شریعت پر چلنا، پوری شریعت میں احکام الہی اور طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ لوگ آپ کو کسی وجہ سے بھی کسی دباؤ سے بھی آپ کو نہ روک پائے۔ قاری حنیف صاحب نابینا تھے، بڑے خطیب تھے، انہوں نے ایک بات بڑی کی، کہتے ہیں کتا کراچی سے بھاگا اور لاہور آ گیا 4 گھنٹوں۔ آگے اس نے کہا جی، آگے استقبالیہ کھڑی تھی، انہوں نے پوچھا جناب کتنی دیر میں؟ انہوں نے کہا 4 گھنٹے، آج میں کراچیوں نسیاں لاہور آ گیا۔ انہوں نے کہا بکواس نہ کر، سفر بہت لمبا ہے، اتنے تھوڑے وقت میں یہاں آنا مشکل ہے۔
اس نے کہا یار میرا کمال نہیں، برادری کا کمال ہے، جہاں تھوڑا سا سلو ہوتا تھا 10 پھر مل جاتے تھے، پھر میں بھاگ پڑتا تھا، پھر 20 کلومیٹر سفر کر لیتا، پھر ذرا سلو ہوتا 10 اور مل جاتے۔ تو ہم بھی جہاں سلو ہوتے ہیں ہمیں برادری مل جاتی ہے، ہم پھر آگے بھاگ پڑتے ہیں، جہنم کی طرف سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں۔ جہاں سلو ہوتے ہیں برادری پہنچ جاتی ہے، آپ نے یہ کام تو کیا ہی نہیں، آپ نے شادی میں مہندی نہیں لگائی، آپ نے فوتگی میں چاول نہیں کھلائے، آپ نے جنازہ مکمل حضور والا تو پڑھا ہے، ہمارے والا نہیں پڑھا، آپ نے اذان دی ہے، حضور والی دی ہے، ہمارے والی نہیں دی۔ یہ ساری برادری ہمیں دھکیل کے آگے لے کے جا رہی ہے۔ ہم نے برادری کو راضی نہیں کرنا، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ اگر اس کے ساتھ برادری راضی ہو جائے تو کر لیں گے، اگر نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں۔ لیکن میں تجربے کی بات بتاتا ہوں، میرے ساتھ آج تک برادری ناراض نہیں ہوئی۔ شرعی پردہ بھی گھر کرایا ہے، آپ نسل در نسل مولوی ہوں گے، دیندار ہوں گے، میں پہلا بندہ خاندان میں دیندار تھا، آج تک کوئی بندہ ناراض نہیں ہوا۔ شرعی پردہ کرایا ہے، سب نے تعاون کیا ہے، اور بھی جو کام کیا ہے کوئی ہم سے ناراض نہیں ہوا، کسی رسم میں شرکت نہیں، ہم سے کوئی بندہ ناراض نہیں ہوا۔ فقط ہم نے 2 کشتیوں میں پاؤں رکھا ہوا ہے، برادری کی کشتی پہ اور ادھر اللہ رسول کی کشتی پہ، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر، تو پھر 2 کشتیوں والے کا جو حشر ہوتا ہے ہمارا وہی ہو رہا ہے۔ ایک کشتی پہ آپ قدم رکھ لیں، اللہ کی مد و نصرت آپ دیکھیں۔ جب تک آپ اپنے آپ کے ساتھ وہ رسی باندھ کر بسم اللہ پڑھ کے دریا میں جائیں گے تو پھر بہتے ہی رہیں گے۔ جب آپ اللہ کی ذات پہ توکل کریں گے، اللہ مجھے اور آپ کو کافی ہو جائے گا۔ تو آپ کو اللہ کی آیات سے یہ نہ روک دیں بعد اس کے کہ جب آپ پہ نازل ہو چکی ہیں، تو اللہ کے احکام کو پورا کرنا ضروری ہے، کوئی خوش ہو یا کوئی ناراض ہو، مصطفیٰ کے طریقے پر چلنا ضروری ہے۔ وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ کا کام اپنے رب کی طرف بلانا ہے۔ آپ خود عمل بھی کرتے جائیں، شریعت کو چھوڑنا نہیں، اللہ کے حکم کو چھوڑنا نہیں، اور دوسروں کو بلانا نہیں چھوڑنا، دوسروں کی طرف جانا نہیں۔ بہت توجہ، حکمت اور بصیرت بندے کو لے کے آنے کا نام ہے، چلے جانے کا نام تو حکمت اور بصیرت نہیں ہے۔ حکمت اور بصیرت کیا ہے جی؟ لے آنے کا نام ہے، چلے جانے کا نام تو حکمت اور بصیرت نہیں ہے نا۔ لیکن فرمایا خود اللہ کے احکام کو چھوڑنا نہیں۔ وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، دوسروں کو دعوت بھی دینی ہے، چپ کر کے نہیں بیٹھنا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کے ساتھ بالکل نہیں ہونا، یعنی مشرکین کے ساتھ بھی ملنے کی گنجائش نہیں، ان کو دعوت دینی ہے، ان کے ساتھ ملنا نہیں، ان کے ساتھ اختلاط نہیں کرنا۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہ پکارو۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے نے ہلاک ہونا ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہنی ہے، اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھو، ہمارے کام اسی ذات نے آنا ہے۔ لہ الحکم، حکومت اسی کی ہے، تسلط اسی کا ہے، حکم اسی کا چلنا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور جانا بھی اسی کے پاس ہے۔ پھر وہ وہاں پہ بتائے گا کہ آپ نے کیا کیا تھا اور میں نے آپ کو اس کا بدلہ کیا دینا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، قرآن کریم کو سمجھیں اور اس کو عملی زندگی اختیار کریں اور اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ بڑے کمزور ہیں اور کمزوری ہماری آ جا کر شریعت پہ ہی ٹھہرتی ہے، باقی کسی کام میں کمزور نہیں، شادی میں کمزور نہیں، ہم رسومات میں کمزور نہیں، زکوٰۃ کے وقت کمزور ہیں، عشر کے وقت کمزور ہیں، بیٹی کو حق دینے کے وقت کمزور ہیں، شریعت پر چلنے کے وقت ہم کمزور ہیں۔ اپنی رسومات میں جتنا فضول خرچ ہو جائے اس پہ ہم کمزور نہیں ہیں۔ بہت توجہ، ایک انتہائی اہم بات، زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے۔ پہلے اللہ پیسے دیتا ہے پھر زکوٰۃ فرض کرتا ہے یا پہلے ہی فرض کر دیتا ہے؟ پیسے، پھر پیسوں کی بھی مقدار ہے، ایسے نہیں 20 روپے آپ کے پاس ہے تو زکوٰۃ دینی ہے آپ نے، پھر اس کا ایک وقت بھی ہے کہ اتنا وقت فضول آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں اب دینی ہے، اگر آپ کے استعمال میں ہے تو پھر نہیں۔ بہت توجہ، مسلک کی باتیں نہیں ہو رہی، یہ ہماری جو رسومات بد ہیں ان کی باتیں ہو رہی ہیں، مسلک کسی کی بات نہیں، رسومات بد کی بات ہے۔ بہت توجہ کریں، زکوٰۃ پر نصاب ہے، زکوٰۃ پہ وقت بھی ہے، زکوٰۃ پہ مالیت کی کوئی حد بندی ہے نا، اس کے بعد مخصوص حصہ ہے جو اللہ کی راہ میں دینا ہے، اس مخصوص حصے سے زیادہ دینے کی گنجائش لازم ہمارے ذمہ نہیں ہے۔
ہاں کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، کسی کا صدقہ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، لیکن بہت توجہ کریں۔ میں اور آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، ہمارے زکوٰۃ دینے والے لوگ تھوڑے نہیں، عشر دینے والے لوگ ہمارے تھوڑے نہیں، بیٹی بہن کو حق دینے والے آپ کے سرائکی لوگوں میں کچھ رواج ہے، ہمارے پنجابیوں میں تو بالکل رواج نہیں ہے، وہاں پہ بھی حق دینے والے بہت کم ہیں۔ لیکن جب کوئی بندہ ہمارے یہاں فوت ہو جاتا ہے تو ہم تیسرے دن جو دیگے پکاتے ہیں، آپ پورا زور لگا کے روک لیں، کوئی رکے گا جی؟ کوئی رکے گا؟ نہیں رکے گا۔ اب وہ کیوں نہیں رکتا؟ بہت توجہ، وہ رکتا کیوں نہیں ہے؟ وہ روک نہیں رہا۔ زکوٰۃ پہ آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، دیتا نہیں، عشر پہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، نہیں دیتا، آپ حدیث رسول پڑھتے ہیں، نہیں دیتا، وعیدیں سناتے ہیں جہنم کی، وہ نہیں دیتا، لیکن آپ روکتے ہیں کہ نہ کرو، لیکن وہ ضرور دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نہیں باز آتا جی، زبردستی دیتا ہے۔ جلسے پہ ہم کہیں ایک دیگ پکا دو، یار دیکھتے ہیں، میں 500 بھیج رہا ہوں، میں 200 بھیج رہا ہوں، اور اس موقع پہ ہم کہیں یار جانے دو، نہیں 20 دے کے تو پکانی پڑیں گی جی، لوگ بہت سارے آئیں گے، مناسب نہیں ہے، اللہ کے لیے اصالِ ثواب ہی کرنا ہے نا، غریب غربا کھائے گا۔ اب یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم جو چیز فرض تھی وہ ہمارے قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے دوسرے نمبر پہ چلی گئی، اور جو چیز نفل تھی بغیر پابندی کے وہ پہلے نمبر پہ آ گئی۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ بہت تو جو شروع کہاں سے وہ بیان کرتا ہوں۔ نقصان یہ ہوا اس کا، ہمارے گاؤں کا ایک بندہ تھا، جوان، بڑا خوبصورت، غریب تھا، 2 بھائی تھے، ایک جیسے ہی تھے۔ کینسر ہوا یہاں سے، اس کی یہ صحت ختم ہو گئی اور وہ بیچارہ فوت ہو گیا۔ فوت ہونے سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے اس کو ملتان سے ایک فون آیا کہ یار اپنے بھائی کو لے کر ملتان آ جاؤ، اس کا علاج کرائیں۔ 17 روپے ملتان کا کرایہ تھا۔ اس کا بھائی رو پڑا، کہنے لگا اللہ کی قسم میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو کہا کوئی درد کا ٹیکہ لگاؤ، چلو درد میں کمی آ جائے، کچھ تو کرو یار، مقامی ڈاکٹر تھا، دیکھا تو نہیں جاتا بندہ ایسا۔ میں نے اسے دیکھا بھی نہیں کیونکہ مجھے پتا تھا میری برداشت نہیں ہے، میں دیکھ کے بہت ٹینشن میں ہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب کو بھیجا، ٹیکہ لگایا درد کا، تھوڑی دیر بعد اعلان ہو گیا کہ فوت ہو گیا۔ دوسرے دن اس کے گھر سے مولوی صاحب 3 ٹرے فروٹ کے لے کے آ رہے تھے۔ کتنے ٹرے؟ کس چیز کے؟ فروٹ کے۔ جو سارے فروٹ کے ایک دن دی ٹرے چوکی تھے۔ کتنے ٹرے جی؟ 3 ٹرے فروٹ کے مولوی صاحب لے کے آ رہے تھے، اور اللہ کی قسم گاؤں کے چودھری میرے آپ جیسے بندے کھاتے پیتے وہاں پر تبرک کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اور 3 دیگیں پکی ہوئی تھی۔ مفتیوں کو چھوڑیں، پڑھے لکھے بندوں کو چھوڑیں، ان پڑھ بندے بتائیں کھانا جائز تھا؟ اب یہ رسم بدل گئی نا، فرض پورا نہ کرو شرم نہیں آتی، واجب پورا نہ کرو شرم نہیں آتی، لیکن اگر 10 دیگیں نہ پکاؤ تو شرم آتی ہے، برادری شرم دلاتی ہے۔ جو کام آپ شرم کے لیے کریں گے اس پہ آپ کی فقط شرم ہی ختم ہو گئی، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اور جو کام آپ اللہ کے لیے کریں گے اس میں اجر و ثواب ہوگا۔ اس پہ ایک بڑی اہم بات، جو اللہ کے لیے کرے گا وہ ترتیب نہیں چھوڑے گا، وہ پہلے فرض پورا کرے گا، پھر واجب پورا کرے گا، پھر سنت پوری کرے گا، پھر نفلی عبادت غیر متعین کیے کرے گا۔ ایسے ہی کرے گا جی۔ پہلے فرض، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز پڑھ کے ایک صوفی صاحب نفل پڑھنے شروع کریں، فجر تک پڑھیں، عشاء کی انہوں نے نماز نہیں پڑھی، فجر بھی نہیں پڑھی، کوئی جنتی کہے گا؟ ہر بندہ کہے گا کہ صوفی بیوقوف ہے، فرض نماز اگر پڑھ لیتا عشاء اور فجر، نفل ایک بھی نہ پڑھتا تو اللہ کا یہ پسندیدہ شخص تھا، اس کو پوری رات کی عبادت کا اجر مل جاتا، لیکن اسے پوری رات ضائع کی ہے، اور وہی آگ اس پہ جل رہی ہے جو جلنی چاہیے تھی۔ ایک بندہ فرض ادا نہیں کر رہا، نفلی عبادت کی اتنی پابندی کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ نفلی عبادت کو اتنا لازم سمجھتا ہے، کیوں سمجھتا ہے؟ بہت توجہ، اس کا بھی ایک چھوٹا سا حل ہے، وہ عرض کرتا ہوں۔ زکوٰۃ آپ کہاں دیتے ہیں جی؟ اکثر مستحقین کو۔ زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں جی؟ اور ایک تو ہماری قوم کا یہ بھی ذہن ہے
کہ ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہوں پھر ہی دینا ہے ہم نے، ہٹا کٹا لینا آ گیا۔ بھائی جو غریب ہو اس کو لگتی ہے چاہے ہٹا کٹا ہی ہو، آپ کہتے ہیں میں آنکھیں نکلوا کے آئے آپ سے 50 روپے لینے کے لیے، غریب آدمی جو ہے اس کو لگتی ہے چاہے اس کو ہٹا کٹا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے آنکھیں شانکھیں نہ چیک کیا کریں۔ حضور نے کبھی کسی کا ڈیٹا چیک نہیں کیا تھا جو لینے کے لیے آتا تھا، 10 روپے دینے ہوتے ہیں 10 پوچھتے ہیں اس کی، ہم دیکھ لیتے ہیں تیری فلاں پشت میں بڑا طاقتور بندہ پیدا ہوا تھا، تجھے نہیں لگتے، بہت توجہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک جگہ سے تھوڑا سا دودھ آ گیا تھا، دودھ آ گیا پینے کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ دودھ پیو، حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا کہ پلاؤ۔ دودھ بہت تھوڑا تھا، حضرت ابو ہریرہ دل میں سوچا حضور فرماتے پی لے چلو میرا ایک کا تو گزارا ہوتا، اب پلانا ہے بنے گا کچھ نہیں، چلو پلاتے ہیں آپ کا حکم ہے۔ پلانا شروع کیا، سب کو پلا دیا، دودھ ختم نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ دودھ پیو، پیا، فرمایا اور پیو، پھر پیا، فرمایا اور پیو، پھر پیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اور پیو، عرض کیا حضور اللہ کی قسم اور نہیں پی سکتا۔ حضور علیہ السلام نے دودھ لیا اور پیا، دودھ ختم ہو گیا۔ حضور نے پہلے پیا آخر میں، حضور پیر تھے نا، صحابہ مرید تھے نا، حضور نے پہلے خود پیا ان کو پلایا۔ ایمان کی بات ہر بندے نے بتانی ہے، آپ کا مولوی پہلی پلیٹ لیتا ہے یا آخری؟ کون سی پلیٹ لیتا ہے جی؟ آپ بتائیں، حضور کی شریعت اور ہے، آپ کے مولوی کی شریعت اور ہے۔ اس سے آپ پہچان جائیں کہ اصلی کون ہے اور جعلی کون ہے۔ اصلی جعلی میں فرق کریں۔ رب کعبہ کی قسم، اہل سنت والجماعت کا موقف ہی یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کی سنت پہ کسی بات کو ترجیح نہیں دیتے۔ حضور کی سنت کے مقابلے میں پوری دنیا کی کوئی چیز بنی ہوئی ایک موجود ہو تو اس کی ٹکا برابر اہمیت اور حیثیت نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت ہے۔ اور وہ سنت جو مٹتی جا رہی ہو اس کو زندہ کرنے پر 100 شہید کا اجر ملتا ہے۔ اس لیے ہم یہ عزم کریں، ہم کسی رسم میں شرکت نہیں کریں گے، ہم اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں گے، اسی کا دفاع کریں گے، اسی کی اشاعت کریں گے۔ ہمارے ذریعے دنیا کے کسی باطل کو فائدہ نہیں پہنچنا چاہیے، ہمارے ذریعے مصطفیٰ کی سنت پھیلنی چاہیے۔ آخری پیغام سمجھیں، پچھلے دنوں بیمار ہوا بہت زیادہ، اللہ نے یوں ہی سمجھے دوبارہ جیسے زندگی کہہ دیتے ہیں دی، دوبارہ دی، کلمہ پڑھ لیا تھا، وصیت کر لی تھی، اللہ کا یہ بھی لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس میں نے ایک وصیت بھی لکھی تھی، وہ بھی اس کا خلاصہ بھی یہی تھا۔ بہت توجہ۔ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، مکے کے مشرکین نے امن کا ایک ایجنڈا پیش کیا۔ وہ ایجنڈا یہ تھا کہ کچھ شریعت آپ بھی لے لیتے ہیں، کچھ ہماری لے لیں، تو ملا کر ایک شریعت بنا لے، لڑائی ختم کر دیں، امن سے رہیں، خوش باش رہیں۔ پتہ چلا مشرکین کا پہلے دن سے یہ ایجنڈا ہے، مشرکین بھی نہ کہیں، جن کے پاس دین نہیں ہے، خرافات ہیں، ان کا پہلے دن سے ایجنڈا یہ ہے کہ ہم مل کے چلیں اور امن سے رہیں اور امن کو مقدم سمجھیں۔ لیکن اللہ نے سورہ کافرون نازل کر کے فرمایا نہیں، یہ پاکیزگی اور پلیتی اکٹھی نہیں ہو سکتی، ہمیں قطعاً قبول نہیں ہے، ہماری پاکیزہ شریعت علیحدہ رہے گی، تمہاری ناپاک شریعت علیحدہ رہے گی۔ کفر نا امید نہیں ہوتا، کفر بھی انڈے دے دیتا ہے، جو بڑے عرصے بعد ریت میں اگتے رہتے ہیں۔ یہ چلتے چلاتے اکبر بادشاہ کے دور میں یہی فتنہ اٹھا، بڑے بڑے ملا اتحاد کے نام پہ تقریریں کرنے والے، وحدت ادیان کی لعنت اپنے گلے میں ڈالنے والے، اس دور کے بھی اور آج کے دور کے بھی وحدت ادیان کی بات کرنے والے، وہ بڑے بڑے اٹھے۔ اکبر بادشاہ کو مشورہ دیا، اسلام کا 1000 سال مکمل ہو چکا، 1000 سال کے بعد دین بوسیدہ ہو جاتا ہے، اسلام نعوذ باللہ بوسیدہ ہو گیا، نئی شریعت کی ضرورت ہے۔ نئی شریعت کیا بنی؟
یہودیت سے مسئلے لے، عیسائیت سے لیے جائیں، ہندو مت سے لیے جائیں، بدھ مت سے لیے جائیں، اسلام سے لیے جائیں، ایک نیا اسلام تیار کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، ساری دنیا کو پابند کیا جائے۔ اکبر کے دور میں یہ دین نافذ ہوا، پابندی لگ گئی نماز روزے حج اور زکوٰۃ پہ، کلمے پہ پابندی لگ گئی، ذات پہ پابندی لگ گئی، لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ کا کلمہ چلا، لیکن مجدد جیسا صوفی منش آدمی اس سے نا امید نہیں ہوا، چمٹے رہے، لگے رہے، دین کی محنت کی اور لوگوں کو الہ کلمۃ اللہ کے تیار کیا۔ اکبر کے بیٹے کو تیار کر کے اس دین کی پابندیاں ختم کرا دی، اسلام کی پابندیاں ختم کرا دی، اس دین کو مٹوار ختم کرا دیا، اور پھر اسی طرح اللہ کا دین اسلام چمکنے لگا، سارے لوگ اس پہ عمل کرنے لگے۔ لیکن پھر بھی انڈے دب گئے، سر سید احمد خان کی شکل میں، ان کے بعد فراہی اور اصلاحی کی شکل میں، آج کے دور میں جاوید احمد غامدی کی شکل میں۔ بہت اہم پیغام ہے، بہت توجہ طلب، میری بات کا خلاصہ سمجھے۔ اس وقت کفر نے دو باتیں طے کر لی ہے، دنیا میں ایک حکومت قائم ہوگی اور وہ قدرے ہو چکی ہے۔ ایک حکم پرائمری سکول تک، ہماری محلے کی دکان تک کے بند کرنے کا چلتا ہے، پوری دنیا کے بند ہوتے ہیں، حکومت آرڈر ایک چل رہا ہے۔ دوسری چیز، پوری دنیا میں ایک دین چلے گا، دوسرا نہیں ہوگا۔ اس پہ جاوید احمد غامدی کام کر رہا ہے۔ اس نے کام کرتے ہوئے یوں کہا کہ عیسائی بھی جنتی ہے، یہودی بھی جنتی ہے، مسلمان بھی جنتی ہے۔ جب یہ تینوں جنتی ثابت ہوں گے تو کل کو یہ اعلان ہوگا، کچھ چیزیں عیسائیوں کی لو، کچھ یہودیوں کی لو، کچھ مسلمانوں کی لو، ایک شریعت بنا کر امن کے ساتھ رہو، اس پہ عمل کرو۔ میرے دوستو، اس وقت وحدت امت کے عنوان پہ جو بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، ان کا ایجنڈا وحدت ادیان ہے۔ جو اتحاد اور محبت کے نام پہ دروس ہوتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ان کے پیچھے لوگوں کا ہاتھ ہے، چاہے سمجھے یا نہ سمجھے، جو وحدت ادیان کی محنت کرتے ہیں۔ آخری بات، تلفیق کے نام پہ یونیورسٹیوں میں کام ہو رہا ہے۔ تلفیق کیا ہے؟ ایک مذہب حنفی کا عمل کرنے والا مشکل پیش آئے شافی پہ عمل کر لے، شافی والا مالکی پہ کر لے، مالکی والا حنبلی پہ کر لے۔ بڑے پروفیسر سکالر منہ سوار کے کہتے ہیں ہاں جی کوئی حرج نہیں ہے، ہاں تلفیق ہو جانی چاہیے، مشکل کو حل کرنا چاہیے، جدید دور کے تقاضے ہیں۔ میرے دوستو، بندہ جدید ہو یا قدیم، شریعت ہمارا تقاضا ہے، ہمارے کوئی تقاضے نہیں کہ ہم شریعت کو تبدیل کریں۔ شریعت ہماری ضرورت ہے، ہم شریعت کی ضرورت نہیں۔ جو چلے گا وہ پائے گا، جو نہیں چلے گا دنیا آخرت میں رسوا ہوگا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، ایک جماعت ہمیشہ حق پہ قائم رہے گی، ان کو کوئی رسوا کرنے والا رسوا نہیں کر سکے گا، اللہ قیامت تک اس کو غالب رکھے گا۔ اس لیے دل چھوٹا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور غافل بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تلفیق بین المذاہب یونیورسٹیوں میں اس بحث کو چلا کر، میڈیا پہ لا کر، نام نہاد اسکالروں کو بٹھا کر آگے تلفیق بین الادیان کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ آج مذاہب ایک قسم کے تیار کیے جائیں گے، کل کو ادیان ایک قسم کے تیار ہوں گے، جس میں یہودیت بھی ہوگی، عیسائیت بھی ہوگی، اسلام بھی ہوگا۔ ہمیں تلفیق بین المذاہب بھی قبول نہیں ہے اور ہمیں تلفیق بین الادیان بھی قبول نہیں ہے۔ جیسے رب نے قبول نہیں کیا تھا، مصطفیٰ نے قبول نہیں کیا، مجدد نے قبول نہیں کیا، آج ہم بھی اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ قدر قیامت تک کوئی مسلمان بچہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، رب کے ہاں فقط اسلام قابل قبول ہے، اسلام کے علاوہ کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ بات ساری دنیا میں کفر کی ذریت یاد رکھے، صدیق اکبر کے جانشین ہیں، جب تک دنیا میں جان ہے، مصطفیٰ کے ایک مستحب پہ بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور یہ کوئی ہمارا کمال نہیں، اگر رب نے ہمیں اس کے لیے قبول کر لیا، اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، مرتے دم تک وحدت ادیان کی سب سے بڑی دیوار بن کے انشاءاللہ ٹکرائیں گے۔ آنے واحد میں شہادت نصیب ہو گئی، اس سے بڑا ہمارے لیے اور کوئی اعزاز ہی نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔